لحد میں اتار دو. کہیے سبحان اللہ. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. دیکھا بھی ابھی ہے نظر نے جمال یار. دیکھا بھی ابھی ہے نظر نے جمال یار. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو. جان بھی خرچہ کر دیا, لنگر پہ خرچہ کر دیا. ارے جو تم سانس لے رہے وہ بھی نبی کا صدقہ ہے. ظہوری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. کیا نام ہے شہزادے کا؟ فضل رب سے آج خیام بھائی ہے دولہا بنا. فضل رب سے آج خیام بھائی ہے دولہا بنا. فضل رب سے آج خیام بھائی ہے دولہا بنا. فضل رب سے آج قیام بھائی ہے دولہا بنا. خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجائے دولہا بنا. دولہا بنا, یہ دولہا بنا. ان کی شادی خانہ آبادی غرب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی غرب مصطفیٰ. ازقائے غوث الورا صدقہ امام احمد رضا. ازقائے غوث الورا صدقہ امام احمد رضا. یہ دولہا بنا, دولہا بنا. یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار. اللہ کرے جڑا بندہ آمین بولے اللہ انہوں بھی سعادت عطا فرمائے. یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار. ہو مدینے کے انہیں ہر سال جلوے بھی عطا. ہو مدینے کے انہیں ہر سال جلوے بھی عطا. تو صدا رکھنا سلامت. ہر بندہ آمین بولے. یہ بہت بڑی دعا ہے حضرت, بہت بڑی دعا ہے کہ تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا.
تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. اب یہ ایسے لگتے تو نہیں ہیں دیکھنے میں، لیکن اللہ کرے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہو، کہ کوئی بھی جھگڑا نہ ہو ان میں میرے پیارے خدا. کوئی بھی جھگڑا نہ ہو ان میں میرے پیارے خدا. یا الہی کر دے پیارے سے مننے تو عطا. آمین کہہ دو یار. چپ ہو کے بیٹھ گئے ہو تم نے، دعا تو بڑی پیاری ہے، مسکرا کے آمین کہہ دو. یا الہی کر دے سونی سی منیا بھی عطا. واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک کا. واسطہ تجھ کو مدینے کی مبارک خاک کا. آخری بات اس دھولے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی، اپنے اس بھائی کے لیے بھی، حتیٰ کہ مفتی صاحب بھی یہی بات کہیں گے، کیونکہ جس کے پاس یہ دولت ہے اس کو کوئی غم نہیں. کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. ماں برگی کوئی شے نہ جگتے میں ساری دنیا بھولی تے جیڑی ٹھنڈ دلانو پاوے او مٹھی ماں دی بولی. پائی پائیاں دے دردی ہو دے تے پائی پائیاں دیاں باواں تے باپ سرے دے او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. ایک باری میرے نال مل کے کہہ دیو میری حاضری مکمل. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں. مفتی صاحب آپ دعا دیں گے، آپ دعا دیں گے شاہ صاحب. جو مصرع میں تبدیل کر کے پڑھنے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں میری جنت میری ماں، میں کہتا ہوں کہ میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میرا باپ تے میری ماں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میرا باپ تے میری ماں. میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میرا باپ تے میری. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. مدنی ساؤنڈ اچھا چلا ہے ماشاءاللہ. سامعین عزیز وقار، ہمارے مہمان صداخان رسول جناب محترم حافظ محمد احمد رضا صاحب کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے. ابھی میں بلا تاخیر اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں. میری مراد قابل صد عزت و احترام عالم نبیل فاضل جلیل فخر و سعادات استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید محمد نعمان صدیق شاہ صاحب گیلانی خطیب اعظم اسلام آباد. آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں. محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ کو بلند کر کے اللہ کی وحدانیت. نعرہ تکبیر.
اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور محبت کے ساتھ بولیے سرکار کی آمد، باواز بلند سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اور محبت کے ساتھ بولیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اور محبت کے ساتھ بولیے سرکار کی آمد۔ سامعین ذی وقار قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہو چکے، اور ایک مصرع سرکار کرم فرماتے ہیں فرماتے ہی رہیں گے۔ ہم سب پہ سرکار کا کرم ہے، اور جس پہ سرکار کا جتنا کرم ہے اتنی محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سرکار کرم فرماتے ہیں فرماتے ہی رہیں گے، وہ مدینہ پاک بلاتے ہیں بلاتے ہی رہیں گے۔ قبلہ شاہ جی وہ مدینہ پاک بلاتے ہیں بلاتے ہی رہیں گے، یہ آواز کا حسن تو 2 دن کا ہے مہمان، یہ اشک میرے نعت سناتے ہیں سناتے ہی رہیں گے، یہ اشک میرے نعت سناتے ہیں سناتے ہی رہیں گے۔ انہی محبتوں میں فخر السادات عالم نبیل فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ سید محمد نعمان صدیق شاہ صاحب گیلانی آپ تشریف فرما ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں۔ والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين۔ حمد و صلات کے بعد حضرات علماء کرام عالیان علاقہ، آج ہم سارے محترم راجہ عمر خیام کیانی صاحب ان کی شادی کی خوشی کے سلسلے میں حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر یہ ان کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے اپنی خوشی کے لمحات میں اپنے نبی کے ذکر کی بزم سجائی۔ دعا ہے اللہ ان کے خاندان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سارے مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، اتنی دوریاں اچھی نہیں ہیں۔ یہ عاطف صاحب آپ اپنے محلے کے لوگوں کو اٹھائیں، ذرا آگے آئیں۔ اگے آج تک تو سمجھو کوئی جنا نال نہیں کھڑا ہے تو ہن بھی نہ کھڑ دیں، تھوڑا تھوڑا میرے قریب آئیں۔ کوئی رسول اللہ کی محفل کے آداب ہوتے ہیں، وہ مہمان سن میں تک کرے نا آگے آگے آپ تشریف لائیں۔ نبی پاک کے ذکر کی نا ادب ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ کا اگر ادب نہیں ہے نا تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ نے جب محفل سجا لی ہے نا تو پھر پورے اطمینان تے سکون نال تسی تشریف فرماؤ، وہ کوئی نواں کام نہ کر رہے۔ یہ 14 صدیاں پہلے میرے رسول اللہ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ صحابہ اگر فرمایا کرتے نا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کروانا ہے، حضور فرماتے اگر نکاح میں نے پڑھنا ہے نا تو باہر نہیں، مسجد میں آ جاؤ، خدا کے گھر میں باوضو ہو کر بیٹھو، میں محمد عربی تمہارے بیٹوں کا نکاح پڑھاؤں گا۔ اور وہاں پھر حضور ذکر کرواتے تھے، پھر حضور اپنی نعت سنتے تھے، پھر کسی کی بیٹے یا بیٹی کا حضور نکاح پڑھوایا کرتے تھے۔
یہ بس بیچ میں کمیونزم آیا، کمیونسٹ پارٹیوں نے ہمیں اسلام سے دور کیا۔ آج شادی کی خوشی میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کرٹیسائز کیا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا شروع کر دیا، 40 میں اور شادی میں فرق ختم کر دیا، آپ نے شادی پہ بھی نعت خان اور مولوی صاحب منگا لیے۔ در حقیقت ہمارے گھروں کے حالات خراب ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی کے لمحات میں اپنے رب رحمان کو منانا چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمر خیام اور اس کے والد اور اس کے بھائیوں اور برادری والوں کا یہ انتہائی خوبصورت سٹیپ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ذکر کی بزم سجائی۔ اللہ اس نوجوان کے برکتیں عطا فرمائے، اسے اللہ تنگیوں سے محفوظ فرمائے، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ فرمائے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ زیادہ دیر جاگنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں 2-3 باتیں کروں گا، ناتاں تو سن کے دیاں سونیاں سونیاں نے ناتاں پڑھیاں، تو سکھ نال بیٹھے رہے ہو تے تکنے رہے ہو باؤل کے آکھنے پین۔ میرا تو انہوں پتا سیدھیاں سیدھیاں گلاں۔ میں نے قرآن پڑھا، انہوں نے میلاد کی بزم سجائی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ کتنے بھیجے؟ ماڑے ماڑے بولو۔ 1,24,000۔ لیکن جس شان سے ختم نبوت کا سلطان آیا نا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں آیا۔ میں اس پہ 2-3 باتیں کروں گا، اور بالخصوص آپ نوجوانوں کے لیے، بڈھے اپنی گزاری بیٹھے۔ جس شان سے حضور آئے کائنات میں، اور سارے بولیں کائنات میں اور کوئی نہیں آیا۔ بولیا کرو حضور نہیں گلاں تے بولیا کرو، پوری چاس چائے کرو، پاویں تھوڑی ٹھل پو، پورا اپنا دل راضی کر کے اٹھیا کرو۔ جس شان سے سرکار آئے کائنات میں اور کوئی نہیں آئے۔ یہ بائبل ایک کتاب ہے، بائبل، یہ جناب سلیمان علیہ السلام ان کی امت تلاوت کرتی تھی۔ اس کے 2 نسخے ہیں۔ یہ دونوں نسخے اس وقت لندن میں نا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھیں، اصل نسخے، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس ہے۔ اس بائبل میں ایک واقعہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی تھے نا سلیمان، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، سواری بھی نہیں تھی۔ اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا، نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی۔ ان کے پاس ایک سلیمانی تخت ہوتا تھا، یہ اس کے اوپر بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ایک لمحے میں جدھر جانا ہوتا ہوا انہیں لے جاتی۔ بڑا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ نہ بولے رولا نہ بنے کوئی، کمال ہے کہ نہیں؟ اب سنیے ذرا کہ سلیمان علیہ السلام جدھر جانا چاہتے نا جی، کوئی رولا نہیں سے پیٹرول 250 نہ ہوئے یا 300 نہ ہوئے۔ یہ بھی رولا نہیں ہے کہ آج آخری تاریخیں بھروا لوں کہ کل مہنگا نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر تھے اور کمال پیغمبر تھے۔ آپ تخت پہ ایک دن تشریف فرما ہوئے، ہوا کو حکم دیا کہ میرا تخت اڑاؤ اور لے جاؤ۔ اب تخت اڑتا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ایک جگہ پہ آیا، فرما سلیمان تخت نیچے اتارو اور پیدل چلو۔